ایک بار ایک بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ بادشاہ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود نجومی کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کا مطلب پوچھا۔ نجومی کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر تو کچھ اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے خیال میں جو بھی تعبیر ہے وہ مجھے بتاؤ۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس خواب کے مطابق آپ کی فیملی کے سارے لوگ ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ آپ سب کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑے غصے میں آ گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ نجومی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک اور نجومی کو بلایا اور اسے بھی وہی خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ اس خواب کے مطابق آپ کی عمر آپ کی فیملی میں سب سے لمبی ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور نجومی کو مالا مال کر دیا۔ دوستو، اگر آپ دھیان سے سوچیں تو دونوں نجومیوں کی باتوں کا مطلب تقریباً ایک ہی تھا، لیکن بات کہنے کا طریقہ دونوں کا الگ ہے۔ بات کرنے کا طریقہ بات سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک نجومی کے طریقے نے اسے قید میں ڈلوا دیا اور دوسرے کے طریقے نے اسے مالا مال کر دیا۔ کمیونیکیشن سکل سے بڑی کوئی سکل نہیں۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں۔ جیل میں ایک آدمی قید تھا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ جب اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی آخری خواہش بادشاہ کو ہی بتاؤں گا، کسی اور کو نہیں۔ اب چونکہ قانون یہی تھا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے گی، تو اس قیدی کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی قیمتی ہنر ہے۔ میں تو اب مرنے والا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو میرا یہ ہنر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خوبصورت گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کر سکیں۔ بادشاہ اور اس کے دربار میں موجود سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ ایک گھوڑا بھلا کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ پر یقین کیجیے۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو بے شک میری گردن اڑا دیجیے گا۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ہنر آزمانے کا ایک موقع دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، اگر تم نہ کر پائے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے تمہیں کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ اس نے قیدی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کافی پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ اسے مکمل ٹرین کرنے کے لیے مجھے 2 سال لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 سال دیے جاتے ہیں، تم کل سے ہی اپنا کام شروع کر دو۔ وہ قیدی جب قید خانے میں واپس آیا اپنا سامان وغیرہ لینے کے لیے، اس کا ایک قیدی ساتھی جو اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ بڑا حیران تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم بادشاہ کے سامنے کیا فضول باتیں کر کے آئے ہو؟ کہ میں گھوڑوں کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں، میرے پاس یہ ہنر ہے، فن ہے۔ میں تو تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، گھوڑے کو اڑانا تو دور کی بات، تمہیں تو گھوڑے کی سواری تک نہیں آتی، پھر تم نے بادشاہ سے ایسا کیوں کہا؟ وہ قیدی یہ بات سن کر مسکرایا۔ دیکھو، میں مرنے تو ویسے ہی والا تھا۔ اس نے جواب دیا، دیکھو، اب ایسا کر کے میں نے تو بس ٹائم گین کیا ہے۔ مجھے 2 سال کی مہلت مل گئی ہے، میری قید ختم ہو گئی ہے، مجھے جینے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ اب 2 سال مزے سے جیوں گا اور گھوڑے کو ٹرین کرنے کا ڈھونگ کرتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر یہ بادشاہ ہی مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے گھوڑا ہی مر جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے، گھوڑا اڑنا ہی سیکھ جائے۔ اس لیے جب بھی
آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم آئے جس کا کوئی سالوشن آپ کو نہیں مل رہا تو ٹائم گین کرے، ہمت نہ ہارے، کوئٹ نہ کرے، تھوڑا وقت حاصل کرے، کوشش کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔